ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے انسان شناسی کے موضوع پر، اور ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ انسان کو اسی دنیا سے گزر کر خدا تک جانا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بسنے والے انسان کے متعلق بہت گہرائی سے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا، قرآن کریم نے ایک نظریہ پیش کیا ہے انسان کا، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، لیکن کچھ نظریات جو کسی بھی دین کے ماننے والے لادین قسم کی قومیں ہیں، انہوں نے ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا کہ انسان جانور کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور پہلے جانور تھا اور آہستہ آہستہ وہ انسان بن گیا. کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک اچانک سے وجود میں آ گیا، اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں تھا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایک بس ایٹم کی کسی ایک تصادم سے وجود میں آ گیا. بلکہ پوری کائنات کے بارے میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کائنات کسی کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ خود سے خود جو ہے وہ وجود میں آ گئی. لیکن قرآن کریم نے اس کا بہت خوبصورت نظریہ پیش کیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں محترمہ آصفہ، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ مسجد مندر مے خانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے. تو ماننا یا بلیو کرنا یا ان کے اپنا شعور جہاں تک جا سکتا تھا انہوں نے وہی سوچا، جتنا انسان سمجھ میں آیا وہ پیش جتنا کر دیا. اور وہی تاریخ انسانیت میں، جیسے پہلے میں نے ایک ٹچ سا دیا کہ یہی ہے کہ انسان نے جو جو محسوس کیا اور اس کی عقل اس کو جس جس طرف بہکاتی رہی وہ اس طرف جاتا رہا. سورج زیادہ چمکدار نظر آیا، پاورفل نظر آیا تو اس کو سجدہ کر لیا، اور اسی طریقے سے لمبی بحث ہے. تو وہ انسان کا تخیل تو اسے جدھر جدھر بہکاتا رہا. لیکن جو اس میں اصل پوائنٹ ہے سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ انسانیت اللہ جل شانہ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کر کے، وہ جدھر بھی گئے اس نے ہر بندے کا ہادی دنیا میں بھیجا ہے. ہر نبی آیا ان کو سمجھانے کے لیے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کا ذمہ، اب ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ ایک پورا ریپریزنٹیٹیو بن کے دنیا کو ہدایت کی طرف لے کے آئے، ان کو سمجھائے. اب جو تخیلات ہیں پرانے مختلف اسکالرز کے، مختصر وقت ہے، ہم ان بحثوں میں نہیں جاتے کہ کون کیا کیا سوچتا رہا اور کیوں سوچتا رہا اور وہ کہاں کہاں سے غلط ہو گئے. لیکن جو انسانیت کی ابتدا ہے، ہمارا دین اسلام یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آدم علیہ السلام، اور وہ ایک مکمل انسان تھا. بالکل، وہ بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین پروڈکٹ تھی. بے شک. اور قرآن کریم نے انسان کی خلقت کے تمام مدارج اور مراحل کو بہت ڈیٹیل سے اور اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے وہ نطفہ تھا، مطلب اس مضغہ تھا، وہ جو ایک یہ تو آج کا انسان ہے نا. میں تو آدم سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ڈارون کی آپ نے تھیوری کی بات کی تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں، اگر میں نے ایک کتاب لکھی تو میں اپنا بیسٹ دوں گا، اپنے نالج اور اپنے اس کو فہم کو اس میں ڈالوں گا، اور وہ میرا تعارف ہوگا. بالکل ایسے کوئی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مخدوم کامران شاہ کی کتاب ہے، یہ اس نے لکھا، یہ اس کی قابلیت یہاں سے جھلکتی ہے، یا یہاں میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ ایک میرا تعارف جا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے یہ انسان جو پیدا کیا ہے یہ اللہ کا تعارف ہے، اور اس نے اسی انسان کو پیدا کر کے کہا احسن الخالقین، اشرف المخلوقات کہہ کے، اور انسان نے مطلب اس کو دنیا میں بھیجا، اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے. اور ابھی تک تو انسان نے جو آپ نے وہ بھی دیا، حدیث شریف بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ ہم اپنے آپ کو اگر جان لیں تو ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں گے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور انسان کے اندر کتنی طاقتیں ہیں. آج سائنس اور یہ ساری چیزیں عاجز آ چکی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے. ایک ایک چیز ہماری، ایک یہ جو رگ ہے، ہماری جو وریدیں ہیں، یہ اگر نکالیں تو پوری دنیا کو احاطے میں لے لیں. اتنے سے 6 فٹ کے بندے میں اتنی لمبی، اور وہ ایک دل جو کہ پمپ کر رہا ہے، اور وہ کتنی بڑا اس کا پمپنگ پاور ہے کہ اتنے 1000 کلومیٹر تک وہ خون کو جو ہے تو چکر دے دیتا ہے. وہ تو تخلیق میں اب جتنا گہرائی میں جائیں گے، لیکن میں اس میں انسان کی پاور کو دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ انسان، آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان نے اس دنیا میں کیا کچھ بنا لیا تھا. یہ زمین کی ریڈیشن سے انہوں نے پاور بنا لی تھی. ایسا ہی ہے.
اہرام مصر کے اوپر بھی ابھی جو ریسرچ ہیں دیکھیں کہ وہ کیا کیا چیزیں کر رہے تھے. اس انسان میں یہ پاور ہے کہ وہ طے الارض کرے. بالکل ہمارے اولیاء کرام ایک قدم میں ہزاروں کلومیٹر دور جاتے رہے ہیں. شاہ صاحب وہ یہاں پر سے یہ جو یہ ٹیلی ابھی یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی سائنس کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں تو ہزاروں لوگ مریں گے, تجربات ہو بھی رہے ہیں آف دا ریکارڈ کہ بندہ ایک جگہ سے ٹیلی پورٹ ہو کے دوسری جگہ چلا جائے, لیکن مسلمان تو کرتے رہے ہیں. تاریخ انسانیت میں یہ ہو چکا ہے. صحیح. اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ نے اپنی اس پروڈکٹ میں کتنی پاورز رکھی ہیں. جیسے آج لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور کسی بندے کے دماغ میں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. ہپنوٹزم کے ذریعے ہم جو ہے تو چیزوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. انسان کر رہا ہے نا, نان بلیورز بھی یہ کر رہے ہیں. صحیح. جوگی ہندو ان اپنی عبادات, ان کے جو تپسیا جو بھی وہ کہتے ہیں, اب ان کے ذریعے وہ کچھ ایسی طاقتیں ایسی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں. وہی انسان کچھ لفظ ایسے بولتا ہے کہ ان لفظوں کی طاقت سے کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جیسے جادو بھی دیکھ لیں, منتر, بڑی چیزیں, اور وہ پریکٹیکلی ہوتی نظر آتی ہیں. اب دیکھیے نا کہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, بچوں کو ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جن میں ڈاکٹرز ان کو بڑی کمپلیکیٹڈ بیماریاں اور ان کی شفا درج کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک صوفی کچھ کلمے پڑھ کے اس کو دم کرتا ہے, صبح ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہم نے خود دیکھا, ہمارے گھروں میں لوگ آتے تھے, اتنی سی کھجور کی چھڑی دم کر کے دیتے تھے, وہ جناب صرف پاؤں پہ پھیرتے, ان کا شاٹیکا پین اور ان کے اتنے بڑے بڑے ایشوز فوراً حل ہو جاتے تھے. انسان بنیادی طور پہ بہت ہی پاورفل چیز ہے, ابھی ہم نے ڈسکور نہیں کیا انسان کو. جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ انسان یہ اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے, یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جب ہماری روح, ہمارا تمام شعور لاشعور سب ایک جگہ پہ ایک لائن پہ آ جاتا ہے. بہت سارے ایسے بٹنز ہیں کہ جیسے ابھی آپ ایک بٹن آن کرتے ہو لائٹ آن ہو جاتی ہے. ہمارے اندر بہت سارے ابھی بٹن ہیں جو آف ہیں. جیسے دماغ کے اوپر ابھی ہم نے سوچ لیا ہے, مطلب سائنس نے کہہ دیا کہ انسان اپنے دماغ کی کیپیسٹی کا صرف 5% استعمال نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جب 100% پہ جائے گا کیا ہوگا؟ تو میرا خیال سے یہ جو پروڈکٹ ہے انسان, یہ ہی اتنی بڑی مسٹری ہے اٹ سیلف. اور اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے سب سے اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ اس کے اندر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 5% انسان کو ڈسکور نہیں کیا, دنیا کو تو چھوڑ دیں. بہت خوبصورت شاہ صاحب. انشاءاللہ ناظرین گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں انسان شناسی کو بیان کر رہے ہیں. بے شک ابھی ہم نے انسان کو سمجھا نہیں. جس دن ہم انسان کا صحیح پتہ پا لیں گے تو خداوند عالم کی جانب ہمارا سفر بہت آسانی سے طے ہو جائے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ, کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج قرآن قصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو بلا تاخیر ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں تو دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اتنی ہٹ دھرم ہو گئی تھی کہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی. جس جگہ اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اللہ اس جگہ کے لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے, جیسے قوم نوح پر کیا تھا, یا پھر اپنے نیک بندوں کو اس شہر یا اس گاؤں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی کھلی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی کوششوں کے بعد صرف 2 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے, ایک سارہ اور ایک لوط. یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت تھی. دوستو, ہجرت یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا, لیکن ہجرت اندھیروں سے روشنی کی طرف ہو, گمراہی سے نیک راستے کی طرف ہو, نہ کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف. ایک دیندار ماحول کو چھوڑ کر گمراہ اور شرک و کفر کے ماحول میں جانا, جس سے اپنا ایمان اپنا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ایسی ہجرت حرام ہے, بھلے ہی جاب یا پڑھائی کے لیے ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو. ہاں تو دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے کہ اب وہ جگہ گمراہوں کے ہی رہنے کے قابل ہے,
इसी लिए आप वहाँ से निकल गए। कुछ दिन ऐसे ही तीनों हजरात दिन भर सफ़र करते और रात में कहीं रुक जाते। ऐसे ही चलते 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 एक दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत को उर्दन, जो उस वक्त जॉर्डन है, वहाँ अल्लाह के दीन को आम करने के लिए रवाना कर दिए गए। हज़रत इब्राहीम और आपकी बीवी सारा शाम पहुँच गए। शाम में अपनी अहलिया यानी वाइफ सारा के साथ रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा की शादी हुए एक लंबा अरसा हो गया था, लेकिन आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। तो सारा ने अपनी तरफ से हज़रत इब्राहीम को बीबी हाजरा, जो कि बीबी सारा की कनीज़ यानी उनके घर के काम में हाथ बटाती थी, उनसे शादी करने को कहती हैं, ताकि हाजरा से सही और सालिम औलाद हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस फरमाइश पर अमल किया, लिहाजा कुछ अरसे बाद हाजरा के यहाँ इस्माइल पैदा हुए। अब हज़रत इब्राहीम की तवज्जो ज़्यादातर अपने बेटे इस्माइल और हाजरा की तरफ होने लगी। अब सारा को हाजरा का अपने घर में रहना गवारा नहीं हुआ और खलीलुल्लाह से कहा कि ये माँ बेटे मेरे पास से हटा दें और कहीं दूर ले जाएं। हिकमत परवरदिगार भी यही थी। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि सारा की बात मान लो और हाजरा और उनके फर्जंद को मुल्क शाम से बाहर मक्के में ले जाओ। कहाँ शाम और कहाँ मक्का? क्योंकि दोस्तों ये आजकल की बात नहीं, हज़ारों साल पुरानी बात है। उस वक्त ना तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ होती थीं और ना ही आरामदेह सवारी। कई कई किलोमीटर तक ना आबादी होती थी और ना पानी होता था, ना जगह, ना कोई होटल, ना कोई रुकने की जगह जहाँ पे मुसाफिर रेस्ट कर सके। कई कई मील का सफ़र धूप में। अब सोचो एक मासूम बच्चे और एक माँ को लेकर हज़रत इब्राहीम ने किस तरह ये लंबा सफ़र किया होगा। दोस्तों, आप हज़रत इब्राहीम के पहले किस्से से सुन रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी कहीं नहीं रुकी, हर कदम पर इम्तिहान ही दे रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पर कोई शिकायत ही नहीं है, न चेहरे पर कोई परेशानी के आसार हैं। हाँ, तो ये इतनी मुश्किलों के सफ़र के बाद एक खुला बेयाबान जहाँ सिर्फ रेत या पहाड़ थे, अल्लाह ने आपको उस जगह पर रुकने को कहा जहाँ ना पानी है, ना खेत है, ना कोई दरख्त है, ना कोई बाग है। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के भरोसे पर आप अपनी बीवी और अपने शीरख्वार बच्चे को बग़ैर किसी सहूलत के छोड़कर वापस अपने घर यानी शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, अब यहाँ से आपकी बीवी और उस मासूम बच्चे की आजमाइश का इम्तिहान का दौर शुरू होता है। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने बेटे और अपनी बीवी का अकेला छोड़कर जाना भी खुद उनका इस इम्तिहान में शरीक होना है। वो मैदान और उसमें एक औरत और उसका शीरख्वार बच्चा। ऐसे में बच्चे को शिद्दत से प्यास का लगना, माँ का तड़प कर बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना। अल्लाह को बीबी हाजरा का ये अमल इतना पसंद आया कि मनासिक हज यानी हज के अरकान में बीबी हाजरा के इस अमल को हज का हिस्सा बना दिया। इस अमल के बगैर हज कंप्लीट नहीं होता। दोस्तों, जो लोग हज के लिए जाते हैं उनको पता है सफ़ा और मरवा के चक्कर कितने लंबे होते हैं। उस वक्त तो ना कोई साया था और ना छत, पैरों के नीचे गर्म रेत और सर पर तेज धूप। अल्लाह को बीबी हाजरा का अपने बच्चे के लिए पानी का इस तरह तड़प कर दौड़ना इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ने इस्माइल के पैरों तले पानी का चश्मा जारी कर दिया। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी बीबी हाजरा को पानी ना मिला, तो आप वापस बच्चे के पास आईं और कुदरत का ये करिश्मा देखकर आपकी हैरत की इंतहा ना रही कि बच्चे के कदमों तले पानी का चश्मा उबल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं इस चश्मे को क्या कहते हैं? चश्मा ज़मज़म, जो आबे ज़मज़म भी कहलाता है। बच्चा तो प्यासा ही था, लेकिन इन 7 चक्रों के दौरान बीबी हाजरा कितनी प्यासी होंगी। अल्लाह वालों के ऐसे ही कारनामे होते हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों साल बाद भी इन हस्तियों के आगे दिल झुकते हैं और सर भी झुकते हैं। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस बयाबान में पानी का निकलना था, वहाँ परिंदे जमा होने लगे। परिंदों की चहचहाहट सुनकर दूसरे जानवर भी जमा होने लगे
اور یہ جگہ دنیا کی سب سے مبارک جگہ بننے لگی۔ لیکن اس جگہ کو آباد ہونے کے لیے ابھی دوسری مشکلوں سے بھی گزرنا تھا۔ بے وطنی، بے سر و سامانی، غربت، ہجرت، انہی مشکلوں کے بعد راحت بھی آنے والی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی مقام پر حضرت اسماعیل بڑے ہونے لگے، اور آپ جب اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے بابا جان کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ مل کر اہم کام انجام دینے تھے۔ وہ 2 اہم کام ہم آنے والے قرآنی قصے میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے ہم آپ سے یہیں پہ اجازت چاہیں گے۔ کل آپ کے سامنے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے کہ ایک تصور قرآن کریم نے انسان کا پیش کیا، اور ایک تصور ان لوگوں نے جو قرآن کریم کے انسان کو نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے۔ جو نظریہ ان لوگوں نے پیش کیا ان کے مطابق انسان بہت چھوٹا ہے، اس کی ساری جو حدود ہیں وہ اس کے جسم تک محدود ہیں۔ اسی جسم کی نشو و نما کے لیے وہ تمام عمر محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، اور وہ ساری عمر اسی زحمت میں گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ان کا خیال میں ساری کی ساری جو اس کی توجہ ہے وہ اس کی شہوات پہ، اس کی ضروریات پہ، اس کے اولاد پہ، اس کے کھانے پینے پہ، اس کے لباس پہ، اس کی رہائش پہ، اس کی گاڑیوں پہ، الغرض اس دنیا کے تمام مال و اسباب تک اس کی رسائی رہنی چاہیے، اور ان سب چیزوں کے حصول کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے جو انسان پیش کیا ہے وہ بہت بلند ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہاں یہ بھی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہم نے بھی جو انسانیت کا درس لیا ہے وہ وہیں سے لینا شروع کر دیا، اور ہماری ساری تگ و دو بھی انہی چیزوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں ان سب چیزوں کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کسی معرفت کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ ایک گائے یا بھینس کو کسی کھیت میں لے جائیں اور گھاس کے لیے چھوڑ دیں کھانا، تو اسے اس گھاس کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی معرفت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے کہ یہ گھاس ہے اور میں نے کھانی ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جسم کو سمجھے، اپنی روح کو سمجھے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو جتنا عقل دینی تھی دے دی، اس کو کمال یافتہ بنا کر بھیجا۔ ایک فقط مخلوق انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے کمال پذیر بنا کر بھیجا، انسان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان کا فریم بنا کر بھیجا۔ اس کے اندر انسانیت کو ہم نے خود بھرنا ہے۔ یہی ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ یہاں سے پھر پرواز کر کے وہاں جانا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا سفر ہمارا۔ ہم نے مہاجر اللہ بننا ہے، ہم نے اس کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور مہاجر اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ بیت کو چھوڑتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ ہم نے جہاں اپنے آپ کو سکون میں کر لیا ہے، جس گھر میں، اس دنیا میں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ روح یہاں سے پرواز کے لیے آئی تھی۔ یہی ہماری امتحان گاہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں ملائکہ سے سجدہ کروایا تو اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم ملائکہ سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ ہمیں معرفت اللہ نے اتنی دے دی، ہماری آگاہی اللہ نے اتنی دے دی کہ ہم ملائکہ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم انسانیت کے درجے پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر ہم کسی طور اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے جانوروں کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، بہت سارے جانوروں کی نگاہ ہم سے بہت تیز ہے، لیکن ہم اس جسمانی نشو و نما کی بنیاد پر ان سے اشرف نہیں ہیں۔ ہم اپنی روح کی بنیاد پر ان سے اشرف ہیں، ہم اپنی علم و آگاہی اور معرفت کی بنیاد پہ ان سے آگے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے پروردگار کا پتہ ہے۔ باقی مخلوقات کو شاید اس طرح سے اپنے پروردگار کی آگاہی نہیں ہے، اور جو اسوے بنا کر بھیجے پروردگار عالم نے اس دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہم نے کیسا انسان بننا ہے، ایک کامل انسان کیسا ہوتا ہے۔
انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے. بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب اور ہم ان سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جتنی بھی کتابیں لکھی اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے بہترین تصنیف اپنی کون سی لگی؟ اپنی تصنیف سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے کام کیا وہ میرے خیال سے حضرت جلال الحق و شرف الدین جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہانگاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلمی نسخے حاصل کرنا اور ان کا ترجمہ اور ان کا اردو اور انگلش ایون ٹرانسلیشن کر کے لوگوں تک اور اگلی نسل تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک کام تھا کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا. دیگر کتابیں تو میری اس وقت 14 تقریباً پبلش ہو چکی ہیں، بہت ساری اور بھی ہیں، لیکن جو اصل جس پہ میں راضی ہوں کہ میں نے ایک اتنا بڑا لیوش لائف اور سوشل سیکٹر کو چھوڑ کے اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا. اس میں ایک ہمارے جد اعلیٰ حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد بن معین سیاپوش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر انہوں نے 3 خط لکھے کہ روحانیت، تصوف، زندگی گزارنے کے اسلوب کے اوپر اکثر صوفیاء کھل کے بات نہیں کرتے، خصوصاً رموز تصوف پہ بات نہیں ہوتی. تو دنیا میں ایسا کوئی علم ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جس کے اوپر بات نہ کی جائے اور وہ آگے ہم منتقل کر سکیں. تو آپ چونکہ قطب عالم ہیں، برائے مہربانی انہوں نے واسطے لکھے ہیں اس میں کہ آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں اور کھل کے بیان کریں. تو اس کے جواب میں انہوں نے مسلسل ان کو 48 لیٹرز لکھے، 48 خط لکھے، جو اس دور میں ہی ان کی زندگی میں ہی مقرر نامہ کے نام سے مشہور ہو گئے. صحیح. اور وہ اتنے زیادہ مشہور تھے کہ وہ اس دور میں لوگ اپنے پاس اپنے بستروں میں رکھتے، ان سے پورا وہ ایک سلیبس ہے زندگی گزارنے کا جو قرآن اور حدیث سے ہی انہوں نے نکال کے، بلکہ اس کا تو پہلا خط ہی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے اپنے اس برخوردار کو قبول کیا، لکھا آپ نے کہ میں آپ کو اپنی فرزندی میں قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے حکم پہ یہ لکھوں گا اب تمہاری رہنمائی، اور مسلسل انہوں نے مطلب کنٹینیوس وہ لکھے ہیں کہ وہ مضمون کو بھی آگے جاری رکھا. تو اس میں پہلا ہی خط انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھائی دنیا میں انسان نے وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے، ماشاءاللہ، عمل وہی ہوگا جو پیارے محبوب نے بیان فرمایا اور قرآن سے ثابت ہے. جو بات قرآن، حدیث، حضور کے اسوہ سے، حضور کی سیرت سے ثابت نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات اس دنیا میں کوئی قابل عمل نہیں ہے، چاہے تمہیں کوئی ہوا میں اڑتا ہوا بزرگ بھی کوئی بات کیوں نہ کہہ رہا ہو. اگر رسول اللہ سے ثابت ہے تو ہے، ان سے نہیں ہے تو نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو کتابوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے جیسے ناکارہ بندے سے کام لیا، تو وہ مخدوم جہانیہ کریم کی قلمی کتابوں کو حاصل کرنا اور ان کا ترجمہ اور اگلی نسل تک پہنچانا، یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی کہ جو میں نے اس پہ کیا. دیگر ایسے بڑے بڑے ایشو تھے، جیسے میرا سب سے پہلی کتاب پشاور میں چاند کے مسئلے پہ تھی. کہ آپ کو یہ ایک بڑا ایک لطیفہ بن چکا ہے اب تو کہ ہر سال پشاور میں عید کا چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، اور وہ ایک بچپن سے ہم نے دیکھا. اور 2 مرتبہ میری زندگی میں بچپن میں یہ ہوا کہ 3 دن پاکستان میں عیدیں تھیں. ہاں جی بالکل، خصوصاً 2010 والا شاید آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ایک ایسا وہ تھا کہ ہر مسلمان اس کوفت کو کہ یار ایک رحمت ہے خدا کی، ایک ہم نے عبادت کی ہے اور اللہ نے گفٹ کے طور پہ ہمیں دن دیا ہے، اور اس پہ بھی ہم لوگ تفرقے میں بڑھ جاتے. اس میں میں نے یہ کیا تھا کہ کچھ علماء کے ساتھ مل کر کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند انڈیا، اہل حدیث کے اکابر مرکزی اور تمام جتنے بھی ہمارے فرقے تھے پورے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے باہر بھی دنیا میں جو اتھینٹک لوگ سمجھتے ہیں، ان سب سے ہم نے خط و کتابت کر کے فتاوے منگوائے، اور ان فتووں کی اوپر پھر ایک 20 سوال میں نے لکھے کہ جن کے جوابات میں ہم نے یہ بات بالکل ختم کر دی کہ چاند کون دیکھ سکتا ہے، کس کو گواہی دینی چاہیے، کون بندہ ہے گواہی لینے کے لیے، کہ کس کے آگے آپ. ظاہر ہے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے آپ نے کوئی چوری ہوتے دیکھ لی، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں کوئی قتل آپ آئی وٹنس ہو، آپ کے سامنے کسی نے مار دیا، تو آپ کبھی بھی جا کے کسی مسجد کے مولوی، یہی جو ہر سال فساد پھیلاتے ہیں، اس مولوی کے آگے آپ جا کے کہیں کہ مولانا صاحب میں نے دیکھا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا،
وہ آپ کو کہے گا بیوقوف مجھے کیوں گواہی دے رہی ہو, میں مکلف نہیں ہوں, مجھے نہ حکومت نے مقرر کیا ہے, نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں, نہ میں اس قاتل کو یا اس کے خاندان کو انصاف دلوا سکتا ہوں. مطلب ہر چیز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہماری شریعت میں بھی ہے. تو جس طریقے سے وہ کسی چوری یا قتل کی گواہی لے نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ تھانہ جائیں گے, مجسٹریٹ جائیں گے, اسی طریقے سے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ چاند دیکھنے کی گواہی دی جاتی ہے, اور وہاں پہ تمام مسالک اور تمام سیکٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مل کے آپس میں مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا خیال سے ایک ان اتھورائزڈ ڈپارٹمنٹ بنا کے اور انہوں نے امت کو خواہ فساد میں ڈالا ہوا. تو وہ میری سب سے پہلی کتاب تھی کہ ایک بڑا ایشو, اور الحمدللہ مجھے اس پہ فخر بھی ہے کہ جس سال یہ کتاب شائع ہوئی تھی ہم تمام علماء کے پاس وہ بک لے کے گئے اور ان کو پیش کیا. اگر کوئی دیوبندی ہے تو ہم نے دیوبند والوں کے فتوے بتائے, کوئی اہل حدیث ہے تو ان کے بتائے, جو بھی تھا ہم نے کہا یہ دیکھیں آپ کے مرکز سے فتوے آ گئے ہیں تو آپ اب ہماری نہ مانیں, اپنے بڑوں کے مان لیجئے اور امت کو تفرقے میں مت ڈالیے. تو اس طرح سے ہے سر. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے دنیا کا سفر کیا ہے اور نان مسلمس کے ساتھ آپ کی انٹریکشنز بہت زیادہ رہی ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا آپ نے محسوس کیا ان کے سفر کر کے اور ان سے مل کے کہ اسلام کے متعلق ان کا نظریات ابھی صحیح ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کا درست ہو رہے ہیں؟ بالکل. دراصل دوریاں بڑی ہیں. جس سفر کا میں نے آپ کو ذکر کیا, میں اگین 2006-07 میں جب میں ایک یورپی این جی او میں تھا اور میرا ادھر جانا بنتا تھا, تو ہر دوسرے مہینے تقریباً وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس اسلام اور مسلمان کی پوری معلومات ہی نہیں تھی. ہم سے کوتاہی ہوئی نہیں, اس سے پہلے ہم نے وہ بھی تو کیا نا, ہم نے یہ یورپ سارا فتح کیا تھا, لیکن سلطنت عثمانیہ اور اس کے بعد مسلمانوں کی عیاشیوں اور ان کی زیادہ دنیا کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اور ان کے وہ مظالم, کیونکہ بادشاہ اپنی مستیوں میں, ابھی بھی آپ ان کے ڈرامے اور موویز چل رہی ہیں پاکستان میں, ان کے جو دیگر والے ہیں دوسری تیسری نسل والے جو ڈرامے پہلے چلے تھے, تو ان میں آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ اپنے محلات اور اپنے ہی گھروں کی سیاست میں انوالو تھے اور باہر کے لوگ دنیا پہ مظالم ڈھا رہے تھے, اور وہاں کے ویسٹ میں عوام میں یعنی یورپ کے خصوصاً ان لوگوں کے اوپر ظاہر ہے ظلم بھی ہوئے ہیں, تو ان لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی. ابھی بھی ایسے ممالک یورپ میں موجود ہیں جہاں پہ کھل کے مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے, جہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعات تھے بھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام اب وہاں پہ کامیاب ہو رہا ہے, وجہ جب اصل میسج جائے گا دین کا, اصل دین کی روح پیش کی جائے گی, تو وہ لوگ تو ایکسائٹیڈ ہیں. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں جا کے پاکستان اور افغانستان کے حالات پہ میرا لیکچر تھا, مطلب کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ادھر نہیں تھی, لیکن ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا کہ یہ شہید کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں. تو میں نے کہا بہت اچھا ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا بالکل ٹائم ہے, آپ اس پہ بے شک 15 منٹ لے لیجیے. میں نے اسے کہا کہ بیٹا شہید سے پہلے جہاد پہ بات کر لیتے ہیں, کہ شہید تو تب ہوگا نا جو خدا کے راستے میں لڑے گا اور فوت ہو جائے, اس سے پہلے کی ایکٹیویٹیز پہ جب میں نے وہاں پہ اصل روح بیان کی ہے, یقین کریں وہ لوگ حیران تھے, کہتے ہیں ہمیں تو اس سے بالکل مخالف بیان کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب میں نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا کہ دین کی ترویج کے لیے آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ ضرورت پڑے تو ہتھیار اٹھاؤ, اور میں نے کہا جہاد تو ری ایکشن ہے, پھر مطلب ڈیٹیل سے جب بات ہوئی. اسی طریقے سے جو ہمارا ہے خواتین کی اوپر جب حد لاگو ہونے کی بات آتی ہے, جب کسی کے ساتھ بھی کوئی ریپ ہو جائے کچھ ہو جائے, تو وہاں لوگ یہی پڑھاتے ہیں کہ جی مسلمان تو کہتے ہیں 4 گواہ لے کے آئے گی. جب اس کی اصل چیز ہم نے پیش کی کہ بھئی عورت کے تو اکیلی گواہی کافی ہے, اگر کوئی مرد عورت کو بلیم کرے گا تو 4 گواہ لے کے آئے گا. اسلام نے تو اس کو زیادہ عزت دی ہے. تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ اچھا اصل بات یہ تھی, یہ تو ٹوٹل الٹ کر کے بیان کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جب اصل اسلام, محبت والا اسلام, پیار والا اسلام, جہاں پہ ہمارے دل بہت وسیع ہیں اور ہمارے اکابرین نے کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھ لیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں کہ وہ جب انڈیا آئے, وہ نائب رسول کا لقب ان کو بارگاہ رسالت سے مل چکا تھا.
माशाल्लाह। वो बड़े बाइज्जत थे, जुब्बा, वो दर्स देते थे, सही। उनका पूरी दुनिया के जो विजिटर्स मदीना शरीफ आते थे वो उनके हुजूर में जो है तो नजराने अकीदत पेश करते, उनका एहतराम करते, उनकी इज्जत करते थे। लेकिन वो बंदा नायब रसूल यहाँ आया तो उसने अपने गले में डोल डाला। क्या वो किसी बरेलवी के लिए डाला था? क्या उसने ये सोचा कि मैं गले में ये इतनी इज्जतें, इतने रुतबे, इतने मर्तबे, इतने मकाम होते हुए गले में मैं ढोल डाल रहा हूँ और उसको बजा भी रहा हूँ, किसके लिए? आज का मुसलमान, आज का सूफ़ी, आज का मौलवी ये सोचना उसको पड़ेगा कि हमारे अकाबरीन ने अगर दीन फैलाया है तो उन्होंने बहुत सारे ये जो हमने टैबूज बनाए हुए हैं इनको तहस नहस करके दीन को फैलाया। मोहब्बत से। और वो वहाँ गए और उन्होंने किसी बरेलवी के लिए नहीं, अपने फिरके वाले के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए डोल बजाया गले में डोल डाल के, क्योंकि वो उनके यहाँ रिवाज था कि वो म्यूज़िक के ज़रिए अपने बुतों की इबादत करते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें हम भी कोई म्यूज़िक की सूरत बना के उनको खुदा के साथ मुतारफ़ करा देते। जहाँ से आज का मौजू शुरू हुआ था कि बंदे को अल्लाह से तारुफ कराना है। बेशक। वो जो भूल चुके हैं कि हमें पैदा करने वाला कौन है, हमें रिज़्क देने वाला कौन है, हमें ज़िंदगानी देने वाला कौन है, हमें ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें औलाद कौन दे रहा है, उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना था। और वो काम सूफिया ने किया। और आज का मुसलमान भी अगर उसी नज़रिए के साथ, वसीउल क़ल्बी के साथ, और तमाम मखलूक को अल-खल्क़ व अयालुल्लाह समझकर एक जज्बे के साथ आगे जाएगा और अपनी ज़ात में इतनी खूबियाँ पैदा करे जैसे रसूलुल्लाह की ज़ात थी, जो रसूलुल्लाह का उसवा था कि पूरा माशरा आपको सादिक और अमीन मानता था। जब हुजूर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया कि अगर मैं कहूँ पीछे से आप पे अटैक हो रहा है, लोग हमला कर रहे हैं, तो सब ने कहा कि ये सच्चा है। हुजूर अलैहि सलाम ने जो फरमाया तो उन्होंने अपना किरदार पेश किया। तो आज का मुसलमान भी अपना किरदार उस तरह का बनाए और वो जब जाके वेस्ट में जाएगा तो डेफिनेटली लोग मानेंगे। और सच्ची बात है, जब मैं वहाँ पे बात होती थी गाहे बगाहे जाकर, तो वहाँ की हमारी कुलीग्स, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वहाँ के हमारे दोस्त थे, वो सारे के सारे इंतहाई खुशी से जानना चाहते थे और अक्सर लोग मुतासिर हुए हैं, अक्सर लोगों ने कलमा पढ़ा है। माशाल्लाह। वजह यह है कि हमने उनको ना वो सही इस्लाम छोटे वाला दायरा नहीं, हमने किसी कुएं का मेंढक नहीं, उन्हें समंदर का मछली बनाया। दीन है और इसके अंदर तमाम इंसान जो हैं वो जाहिर है कुरान करीम पूरी कायनात के लिए कुरान करीम है, ये हुदल लिन्नास है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया। बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया जी। नाजरीन, माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगार आलम ने रोज़े का एक बहुत बड़ा अदब रखा है और इसमें रोज़े का फ़लसफ़ा भी यही है कि परवरदिगार आलम हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहता है। लेकिन हदीस पाक है कि एक इंसान ने अगर तमाम माह रोज़े रखे मगर वो कुरान करीम की फ़हम हासिल ना कर सका और कुरान करीम को समझ ना सका तो उसने अपने रोज़े को और माह मुबारक रमज़ान को ज़ाया कर दिया। एक हदीस पाक है कि अगर कोई इंसान तमाम रोज़े भी रखे मगर उसे उसका समरा भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, उसकी वजह यही है कि उसने माह मुबारक रमज़ान और बिलखसूस सयाम की हदूद को नहीं पहचाना और सयाम की मुकम्मल मुआरफत नहीं की। रोज़ा सिर्फ मुंह बंद कर लेने को नहीं कहते, बल्कि अपनी रूह का रोज़ा भी उसमें शामिल करे। मुकम्मल रूह और जिस्म के साथ जो इबादत की जाती है वही इबादत होती है, और अगर इबादत की रूह उसमें ना हो तो वो फाका बन जाता है और फाका किसी इंसान को तकवा और परहेज़गारी तक नहीं लेके जाता। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम शाह साहब से कहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम दें कि जिस पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। मेरा ख़्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर है कि मैं इकबाल का एक बड़ा दिल खराश चंद मिसरे अपनी पूरी मिल्लत की नज़र करूं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। जिन्होंने फरमाया, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, बहुत खूब। नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, और बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, और बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत कर कर, हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल से हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को अब समझना होगा
اور انہیں دوبارہ سے وہ شاہین، وہ خودی، وہ جو ڈھونڈنی ہوگی، وہی اقبال چیزیں کا جو شاہین بننا وہ ہوگا۔ وہ ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کے بغیر اب کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ جس لیول پہ، جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں، اس کے آگے میرا خیال سے ایک ہی ہمارے پاس اب چیز بچ گئی ہے کہ ہم اپنی نسلوں پہ کام کریں، ہم بالکل اپنی ایسے ہی۔ اگلی جنریشن پہ کام کریں، اور ان کی تربیت کر کے ان سے ہم دوبارہ معاشرے میں اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکیں۔ بہت خوبصورت پیغام شاہ صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی بہترین گفتگو سے آپ نے ہم سب کو مستفید کیا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، علامہ اقبال وہ ہستی ہے کہ جس سے غیروں نے بہت کچھ لیا مگر ہم نے ضائع کیا۔ ہم نے اسلاف کی محنتوں کو ضائع کیا کیونکہ ہم نے ان محنتوں پہ عمل نہیں کیا، ان کی معرفت نہیں کی۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر مجھے بھی یہاں یاد آ رہا ہے جو ہم نے بچپن سے سنا ہے، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، اور وہ تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت گہرا راز ہے اسی انسان شناسی کا کہ جب بندہ اس نقطے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کی اپنی خودی جاگ جاتی ہے، وہ خودداری جاگ جاتی ہے، تو پھر پروردگار اس کی تقدیر خود نہیں بناتا، اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس نقطے تک سفر کر سکیں۔ ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت ناظرین، خدا حافظ۔